بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب قائرین کرام؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و فیت سے ہوں گے اور رمضان کے روزے خوشو اور خضوع کے ساتھ رکھ رہے ہوں گے۔ تو میرا جو آج کا موضوع گفتگو ہے وہ ہے ڈپریشن، کہ انسان ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتا ہے اور کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان ڈپریشن کو اپنے سر پہ سوار کر لیتا ہے کہ وہ پھر مزید کچھ بھی کریٹیوٹی اور کچھ بھی بہتری نہیں لا سکتا۔ تو اس سب کو ہم آج اس ویڈیو میں کور کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس ویڈیو کو پوری طرح ایکسپلین کروں، وضاحت کروں، تو میری تمام نئے آنے والے قارئین اور پہلے سے موجود جو قارئین ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، اور جو پہلے سے موجود قارئین ہیں ان سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو اپنے عزیزوں اقارب اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ڈپریشن is the illness that inhibit the ability of human to create anything. It simply inhabit the human mind to 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 think something creativity or something that is the most sought out of different from those of the others that are also living in this world. سو ڈپریشن کو اردو میں ہم ذہنی دباؤ کہتے ہیں یا پریشانی کہتے ہیں۔ تو انسان ذہنی دباؤ کا شکار آ، دو ہی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب وہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی ایک چھوٹی سی چیز کو لے کے اسے اپنے ذہن پہ سوار کر لیتا ہے اور اس پہ بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی میں فیل ہوا تو ہوا کیوں، یہ نہیں سوچتا کہ بھئی فیلئر کو سر پہ سوار کر لیتا ہے، اور فیلئر کو بجائے اس کے کہ اسے پوزیٹیو وے میں سوچے کہ بھئی کیا وجہ تھی کہ میں پیچھے رہ گیا، کیا وجہ تھی کہ میں امتحان کریک نہیں کر سکا، کیا میری تیاری کم تھی، یا پھر اس طرح مطلب کوئی پوزیٹیو سوچ لے کر اس کا حل سوچے۔ وہ اس فیلئر کو نیگیٹو وے میں سوچتا ہے کہ بھئی میں اب فیل ہو گیا تو میں دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بیماری انسان کی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس کا دماغی جو تسلسل ہوتا ہے وہ بھی برقرار نہیں رہتا، اور وہ آہستہ آہستہ دماغی مریض بن جاتا ہے۔ تو اس کی ایک اور بہت ہی بڑی وجہ ہے، وہ ہے ناشکری، اللہ پاک کی نعمتوں کی، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری، کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی پہلے سے دی ہوئی نعمتیں ہیں ان کا بھی شکر بجا نہیں لاتا، کہ اللہ پاک نے اسے دماغ دیا، اسے عقل دی، اور اسے صحیح سلامت جسم دیا، صحیح سلامت روح دی کہ وہ عبادت کرے، وہ محنت کر سکتا ہے، وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ وہ پوزیٹیو وے سوچتا ہی نہیں ہے، وہ سوچتا ہے کہ بھئی اللہ پاک نے ایک نعمت نہیں دی تو کیوں نہیں دی، اگر وہ نہیں دی تو وہ مالک میرا نہیں ہے۔ تو اس طرح ناشکری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذات کا جو انکار ہوتا ہے وہ بھی بڑھتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان جو ہوتا ہے وہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، اور گناہ زیادہ سے زیادہ کرنے لگ پڑتا ہے۔ تو مائی ڈیئر فیلو، آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی رقم ادھار بھی لیتے ہیں تو جب تک ہم اسے کوئی رقم وہ رقم پوری طرح ادا نہ کریں تو وہ ہمیں مزید رقم عطا نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک کی جو عطائیں ہیں ہمارے پاس، جو نعمتیں ہیں، جب تک ہم اس کا صحیح طرح سے شکر بجا نہیں جائیں گے، جو ہمیں اللہ پاک نے دیا ہے اور جو ہمارے پاس موجود ہے اس پہ ہم خوش رہ کے اللہ پاک کا شکر نہیں بجا لائیں گے، تو اللہ پاک ہمیں مزید نعمتیں عطا نہیں کریں گے۔ تو جو لوگ ہم بہت زیادہ ایکسکیوزز بھی کرتے ہیں، جب ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ ایکسکیوزز کرنے لگ پڑتے ہیں، کہ رب کی ذات کے ساتھ کمپلین کرنے لگ پڑتے ہیں کہ مالک تو سب کو دے رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے رہا۔ تو ہمیں اس کا جو روٹ کاز ہے وہ بھی سیم ہی ہے، کہ ہم لوگ پہلے سے دی ہوئی نعمتوں کا، اللہ پاک کی شکر بجا نہیں لا رہے، بلکہ ہم مزید نعمتوں کا تقاضا کر رہے ہیں، اس کے بجائے کہ جو ہمارے پاس پہلے سے موجود نعمتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی نعمتیں اللہ پاک نے بہت ہمیں نوازا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہمارے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، اور اس نے جتنا ہمیں عطا کیا ہوا ہے، جب تک ہم اس نعمتوں کا اور ان چیزوں کا شکر بجا نہیں لائیں گے تو ہمیں مزید عطا نہیں کیا جائے گا۔ تو نمبر تھرڈ، پاس میں جینا، ماضی میں جیتے رہنا، کہ ماضی کے حالات ہمارے بہتر تھے تو وہ بھی اللہ پاک کی عطا تھی۔ اگر ہمارا حال ابھی افسردہ ہے، ماضی میں ہم لوگ لائق تھے، ہم ذہین تھے، ہمارا رزلٹ اچھا آتا تھا،
اب نہیں آ رہا، تو اس میں بھی اللہ پاک کی مصلحت ہے۔ تو اس کو ہم اللہ پاک کی مصلحت سمجھنے کی بجائے اپنے آپ کو کوستے ہیں، اپنے آپ کو سخت سے سخت پنشمنٹ دینے لگ پڑتے ہیں، اپنے ذہن کو مزید پریشانیوں کا اشکار بنا لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کا حل ڈھونڈیں کہ بھئی ہم کیسے اس پریشانی سے اور کیسے اس پرابلم سے نکلیں، کیونکہ زندگی نام ہی پرابلمس کا ہے۔ جب تک ہم پرابلمس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، بلکہ ہم ان پرابلم سے نپٹ کے آگے بڑھنے کا سلیقہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو جب تک ہم زندہ ہیں تو ہمیں پرابلم سے سامنا کرنا ہی پڑے گا، تو ہمیں پرابلم کے حل ڈھونڈنے چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس پرابلم کو اپنے سر پہ سوار کر لیں کہ یہ پرابلم آ گئی ہے تو اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ تاریخ اسلام پہ نظر دورائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت سی مشکلات آئی، پر وہ اپنے مقصد پہ قائم رہے۔ انہوں نے اس پریشانیوں کو اتنا زیادہ اپنے سر پہ یا اپنی دماغ پہ زور نہیں دیا کہ یہ آئی ہیں تو کیوں آئی ہیں، انہوں نے اس پریشانیوں کو اللہ کی دی ہوئی آزمائش سمجھ کے ایکسیپٹ کر لیا۔ جب تک ہم اللہ پاک کی دی ہوئی آزمائش کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو ایکسکیوزز کرنا بند کریں اور اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا لائیں، اور اللہ پاک نے جو ہمیں عطا کیا ہے، جیسا بھی دیا ہے، جو بھی دیا ہے، اور جس حال میں بھی رکھا ہے اس حال میں خوش رہنا سیکھیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد ہم فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارا مستقبل کیسا ہوگا۔ تو جب ہم بہت زیادہ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں تو تب بھی ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو فیوچر کے بارے میں قائدین کرام آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ باری تعالیٰ کے۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں فیوچر کو بہتر کرنے کے لیے؟ ہم صرف محنت کر سکتے ہیں۔ اس کے بجائے ہم لوگ ڈپریشن میں چلے جائیں کہ بھئی میرے پاس یہ چیز نہیں ہے تو میں مستقبل میں پیچھے رہ جاؤں گا تمام لوگوں سے۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ آج کل کے موجودہ نوجوان ہیں، وہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ بھئی ہم نے یہ ڈگری لے لی ہے، یہ ڈگری کمپلیٹ کر لی ہے تو اس کا آگے اسکوپ ہی کوئی نہیں ہے۔ اسکوپ مائی ڈیئر فیلو انسان کے اندر ہوتا ہے، انسان کی ایبلٹی ہوتی ہے، وہ اسکوپ ہوتا ہے۔ ڈگری میں ویسے اسکوپ تو کوئی نہیں ہے، پر انسان جو ہے، انسان کی سوچ جو ہوتی ہے وہ انسان کو کسی ایک محدود جگہ میں نہیں رکھتی، وہ انسان کو آگے بڑھنے کے لیے اسٹیپ پرووائڈ کرتی ہے۔ تو جب تک ہم کسی بھی چیز کو اس کسی بھی چیز کو ایکسکیوزز بنائیں گے یا پھر ہم مستقبل کو لے کے زیادہ پریشان ہوں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا لیں، اور جو اس نے دیا ہے اور جو نہیں دیا اس پہ بھی شکر کریں، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں بہت تبدیلی آئے گی۔ تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی قائدین اکرام میری ویڈیو کو پورا دیکھ چکے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب اگر نہیں کیا تو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، اور ساتھ سے لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ تھینک یو فار